وعلى نبيه وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة صدق اللہ المولانا العظیم۔ اس کو بند کر دیں، بالکل سادہ کر دیں۔ دوستان عزیز، آج کی منعقدہ مجلس محبی فی اللہ جناب ماسٹر ممتاز صاحب، جناب عبداللطیف صاحب اور دیگر ان کے برادران، ان کے خورشید صاحب کے بھائی، مجاہد تحریک ختم نبوت، عالم باعمل، صوفی باصفا، فناف الشیخ، یادگار اسلاف حضرت قبلہ الشیخ عبدالرشید رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اصالِ ثواب کی یہ خوبصورت بزم ہے جس میں اور آپ احباب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں رواں رواں سے اللہ حضرت کی مساعی جمیلہ اور جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، آپ کی مرقد انور و اطہر و مطہر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، قبر مقدس کو تحت نگاہ وسیع کشادہ خوشبودار فرمائے۔ مجھ سے قبل حاجی صاحب علیہ رحمت کے نظریات، افکار، عقائد اور آپ کی خدمات پہ سیر حاصل گفتگو آپ نے علماء سے سماعت فرمائی ہے۔ میں صرف 1-2 منٹ میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیرائی بخشوں گا۔ میں شکریہ کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میرے لیے جو القابات کہے گئے یہ ان کا حسن ظن ہے، اللہ ان کے ظن غالب کے مجھے قریب قریب کر دے۔ باقی آپ تمام احباب بڑے ہیں، استاذ العلماء علامہ احسان اللہ کیلانی صاحب دامت اقبالہ، حضرت قبلہ حاجی صاحب کے نائب اور جن کو اپنی زندگی میں انہوں نے امام مقرر کیا، میرے بڑے بھائی جناب علامہ قاری محمد ندیم اشرفی صاحب، جناب صوفی امداد صاحب اور دیگر ہمارے جو علماء تشریف فرما ہے۔ میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، اگر واقف ہوتا تو نام لینا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا۔ اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میں ماسٹر ممتاز صاحب، خورشید صاحب اور عبداللطیف صاحب کا شکریہ اپنے علاقہ کے معتبر شخصیات کی طرف سے اور اپنی طرف سے کروں گا کہ تھے تو وہ آپ کے بھائی، آپ ان کے وارث تھے، لیکن آپ نے یہ ہمارے اوپر احسان کیا کہ ان کا جسد اقدس انہی کی منشا اور مرضی کے مطابق اس گاؤں میں رہنے دیا اور ان کو وہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اس پہ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ وارث تھے، آپ ان کو لے آ سکتے تھے، سارے معاملات آپ کے حوالے تھے، لیکن آپ نے اہل علاقہ کی منشا اور مرضی کو بانپا اور آپ نے اجازت دی۔ میں اس پہ عبداللطیف صاحب کا، خورشید صاحب کا، ماسٹر ممتاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کوہساروں کے دامن میں لیٹی اس عظیم شخصیت جس کو علامہ عبدالرشید رضوی کی والدہ اور والد کہا جاتا ہے، میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی کوکھ کے اندر اس مرد حر کو جنم دیا کہ جو امت کے لیے عظیم معمار کی صورت میں سامنے آیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نام تو از پدر آموختم، حضور میں نے آپ کی محبت اپنی ماں سے سیکھی ہے کہ میری ماں مجھے لبیک یا رسول اللہ کی لوریاں دیتی تھی، میں نے آپ کی محبت تو اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ اقبال علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا کہ اقبال تیرے اندر جو عشق کے جذبات ہیں، تیرے اندر جو فنا فی الرسول والا جذبہ ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو علامہ اقبال علیہ رحمت کہتے ہیں ایک دفعہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور میں اسکول سے پڑھ کے آیا، ابھی آ کے بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک فقیر مانگنے والا دروازے پہ صدا دے رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ میں روایتی تقریر کا عادی نہیں ہوں، مجھ سے باوقار اور عظیم شخصیات یہاں پہ تشریف فرما ہیں،
میں تو ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں بنتا. عالم کی شان بڑی ورا اور ورا ہے, میں تو ایک عام سا بندہ ہوں, لیکن میں اسلام عقیدت اس مرد حر کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اتنا سفر اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو تقریر سناؤں گا, اپنی گفتگو کے تنتنے منواؤں گا. اتنا سفر اس لیے کیا ہے کہ وہ قافلہ حر سے بچھڑا ہوا شخص اور قرون اولا کے قافلے سے بچھڑا ہوا شخص جو ہمیں اس دور میں میسر آیا, میں اس کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. ان کوثاروں کے جھرمٹ میں, ان پہاڑوں کے دامن میں اس عظیم شخصیت نے جنم لیا, اور یہاں سے وہ عظیم شخصیت تیار ہو کے ہمارے علاقے کو ملی کہ جس نے ایک نہیں, دو نہیں, تین چار نہیں, 20 افراد ایسے ہیں جن کو کلمہ بھی پڑھایا. فقط کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ دامن مصطفیٰ سے جوڑا, اور ایسا جوڑا کہ آج بھی ان کے نام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت پہ وہ لوگ جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ایسے لوگوں کو تیار کیا. علامہ اقبال کی بات کر رہا تھا, تو اقبال علیہ رحمت کہتے ہیں, میں اسکول سے چھٹی ہوئی اور میں گھر آیا, میں آ کے بیٹھا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور فقیر مانگنے والا آیا, اور میں ستا ہوا آیا تھا اور دھوپ کی شدت, اس نے آ کے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو اقبال کہتے ہیں میں نے کہا جا بابا معاف کر. تو کہتے ہیں فقیر نے پھر کہا یار مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو اقبال کہتے ہیں میں نے کہا جا بابا جان چھوڑ معاف کر. ہم بھی کہتے ہیں نا, نہ دینے ہو تو کہتے ہیں معاف کرو. تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے اسے دوبارہ کہا کہ معاف کرو, تو اس نے تیسری دفعہ پھر سوال کیا کہ یار مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو اقبال کہتے ہیں مجھے غصہ آیا, میں نے اسے تھپڑ مارا, وہ زمین پہ گرا, اور ہاتھ میں جو کاسا تھا وہ زمین پہ گرا اور ٹوٹ گیا. اتنے میں میرے والد گرامی پائے آئے, اور انہوں نے آ کے سب سے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر اس فقیر کو اٹھایا اور وہ کاسا اٹھا کے تو اس کے ہاتھ میں دیا, اور چند سکے نکال کے اس کی جھولی میں ڈالے اور خوب معذرت کی اور اس کو رخصت کیا. اقبال کہتے ہیں کہ میرے باپ نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے صحن میں لے گئے اور مجھے اپنے سامنے بٹھا کے کہنے لگے اقبال مجھے صرف اتنا بتا کہ اگر قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے پوچھ لیا کہ تجھے ایک بیٹا دیا تھا, اس کی یہ تربیت کی تھی کہ وہ فقیروں کے کاسے توڑتا پھرے, تو اقبال بتا میں حضور کو کیا جواب دوں گا. تو اقبال کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا, میرے باپ نے میری ایسی تربیت کی, اتنا شرمندہ ہوا کہ اقبال دنیا تو دنیا کہ قیامت کے دن بھی حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا. اقبال کہنے لگے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, کر تو بھی بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ, یا اللہ میں گناہگار ہوں, قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا. اگر اقبال کا حساب لینا مقصود ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے اوجھل کر کے لینا کہ اقبال قیامت کے دن بھی حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا, اتنا شرمندہ ہے. تو والدین کی گودوں سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے, ماؤں کی کوکھ سے بچے عاشق رسول پیدا ہوتے ہیں. اللہ اکبر, جب ماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزہ ہو تو پھر بیٹے دشت کربل, دشت نینوا کو دشت کربل بناتے ہیں. اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے ماں باپ سے حضور کی محبت سیکھی. حاجی عبدالرشید علیہ رحمت نے اپنی ماں اور اپنے باپ سے حضور کا پیار سیکھا. پہلی گود, پہلی درسگاہ ماں اور باپ کی کوکھ ہے, اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے, حاجی صاحب علیہ رحمت وہ کہتے ہیں کہ دین کا پڑے ہوئے تھے, مدرسے کا پڑے ہوئے تھے, اس لیے ان کے اندر عشق مصطفیٰ تھی. آج ان کے بھائی دیکھ لو, وہ آپ کے سامنے موجود ہیں, یہ ماں باپ کا کردار نہیں تو اور کیا ہے. یہ آپ کے سامنے موجود ہیں, یہ ماں باپ کی تربیت نہیں تو اور کیا ہے. تو حاجی صاحب کے ماں باپ کو سب سے پہلے میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. پہلے ان کے برادران کا شکریہ کہ انہوں نے ان کو ادھر رہنے دیا. دوسرا ان کے ماں باپ کو سلام عقیدت کہ انہوں نے ایسے بچے کو جنم دیا. تیسرا حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ کیسی شخصیت ہے. صاحبزادہ محمد داود رضوی صاحب نے جنازے پہ ایک لفظ بولا تھا, ہم صبح بھی اس پہ جرا کر رہے تھے, کہ ایک مسافر آیا تھا, تتے پانی کی سرزمین سے ایک مسافر چلا تھا, اور اس نے نتوسیویا کی سرزمین پہ جا کے لوگوں کے عشق مصطفیٰ کی ایسے جام پلائے کہ اس کی اپنی سگی اولاد تو نہیں تھی, لیکن میں اس مرد حر کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. جنازے والے دن ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ اشک بار نہ ہو. ان کی سگی اولاد نہیں تھی, ہم سارے ان کے روحانی بیٹے ہیں.
हाजी अब्दुल रशीद अल्लाह तेरी तुरबत को सलामत रखे। हाजी अब्दुल रशीद अल्लाह तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल करे। तूने ऐसी इश्क मुस्तफ़ा की शमा को मुनव्वर किया कि किसी के जाने के बाद एक बंदा रोता है, किसी के जाने के बाद दो बंदे रोते हैं, किसी के जाने के बाद उसका बेटा रोने वाला होता है, किसी के जाने के बाद उसका खानदान रोने वाला होता है। अब्दुल रशीद रज़वी वो शख्सियत थी जिसके जाने के बाद एक बंदा, दो बंदे या एक घर नहीं रो रहा था, हमारा पूरा इलाका रो रहा था। हर फर्द की जुबान पे ये था कि यार आज हमारा रूहानी बाप चला गया। हर शख्स की जुबान पे ये था कि हमारा रूहानी बाप चला गया। यार उलमा तारीख में ये लिखा जाएगा, जब बड़े बड़े पीर ये दरस दे रहे थे, अल्लामा केलानी साहब तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े मशाइख ने ये दरस दिए, लोगों अपनी कोठियां में बनाओ, दीन के लिए पैसा खर्च करो। बड़े बड़े पीर आए जिन्होंने ये दरस दिए, लोगों दीन के लिए रुपए को खर्च करो। लेकिन उन पीरों की कोठियां हमने मस्जिद से पहले बनते देखी, उन पीरों के दरबार हमने मस्जिदों से पहले बनते देखे। लेकिन अल्लामा अब्दुल रशीद रज़वी वो अजीम शख्सियत था। यार तारीख के सुनहरे लफ्जों पे ये लफ्ज लिखे जाएंगे। अब्दुल लतीफ साहब, खुर्शीद साहब, मास्टर साहब, आपको सलाम अकीदत, हम आपका देन सारी जिंदगी नहीं दे सकते। वो अजीम शख्सियत थी जिसने सिर्फ बातों से लोगों के कलूब को मुसख्खर नहीं किया, उसने अमली जिंदगी में, प्रैक्टिकली जिंदगी में लोगों के दिलों को मुसख्खर किया। ये उनके भतीजे तशरीफ फरमा है, इन्होंने मुझे बताया कि हाजी साहब अलैहि रहमत की जब अहलिया का विसाल हुआ, यार लोग तो दीन पे, अभी बात हो रही थी, मजहर साहब कह रहे थे दीन पे पैसा खर्च किया। 10 मदारस से दीनिया हमारे इलाके में ऐसे जो हाजी साहब ने बनवाए, जिनकी सरपरस्ती की, ऐसी 20 मसाजिद है जिनकी सरपरस्ती की और बनवाए। हाजी अब्दुल रशीद रज़वी कोई एक फर्द वाहिद का नाम नहीं था, हाजी अब्दुल रशीद रज़वी एक पूरे काफिले का नाम था। हाजी अब्दुल रशीद रज़वी एक पूरे कारवां का नाम था। वो जिस जगह बैठे वो शमा को रोशन करके गए। आज हम बैठे तो हमारी अपनी गुफ्तगू, अपने दुखड़े, अपनी बातें, मुझे ये हुआ, मैंने ये किया। वो जिस जगह बैठे मुस्तफ़ा के नाम की दुआई दी, वो जिस जगह बैठे हुजूर के इश्क की दुआई दी। हाजी साहब अलैहि रहमत की जोजा का विसाल होता है, विरसे में एक अंगूठी सोने की छोड़ती है। अल्लाह अकबर। मैं उस खातून को सलाम पेश करता हूँ, मैं उस बीबी को सलाम पेश करता हूँ कि जिसने हाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ दीन का काम करने में बड़ी मुआवनत की। और हजरत, मैं किस किस उन्वान को छेड़ूं कि यहाँ पे लोग कहते हैं मुझे दीन से बड़ी मोहब्बत है, मैंने 10 हज किए हैं, लेकिन शादी होती है तो उसी शादी में हाजी साहब की बेटी सर से दुपट्टा उतार के चल रही होती है, उसी शादी में हाजी साहब की बीवी डांस कर रही होती है। कहा जाए हाजी साहब ये आपकी बीवी डांस कर रही है, तो कहता है नहीं आज का रिवाज है। मौलवियों को क्या कहें, आज का रिवाज है कि लड़कियां फैशन करें, ये आज का रिवाज है, वो ये कह के टाल देता है। ऐसे ही होता है ना। लेकिन हाजी साहब अलैहि रहमत की जोजा वो थी, अल्लामा नदीम साहब, अल्लामा एहसान साहब और दीगर इस बात की इमदाद सब गवाही देंगे। मैं रात भी सुन रहा था कि हाजी साहब की जोजा ने एक जिंदगी का अरसा लतुसिबिया में गुजारा है। अहले इलाका ने कभी उनके हाथ की कलाई तक को नहीं देखा, कभी उनका कपड़ा नहीं देखा। ऐसी नेक बीवी थी हाजी साहब की। यार दिल नहीं करता कि उसको सलाम करूं, यार दिल नहीं करता सैयदा फातिमा तु ज़हरा की कनीजा कुरूने उला से बिछड़ी वो खातून। हमने सुना था कि सैयदा फातिमा तु ज़हरा का पर्दा ऐसा था, लेकिन उस बीबी ने करके बताया ऐसा भी था और मैं भी उनकी खादिमा। अल्लाह नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत हजरत अल्लामा हाजी अब्दुल रशीद मरहूम साहब। अरे मैं सारो सवेरे सवेरे खिराबाद के गिर्द फेरे बा फेरे, जरा तुम इधर से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के लिए। हाजी साहब की बीवी फौत होती है तो विरसे में एक अंगूठी सोने की छोड़ती है, तो हाजी साहब अपने भतीजे को बुलाते हैं और बुला के कहते हैं ये अंगूठी ले जाओ और बाजार में जाके बेच दो, जितने पैसों की वो बिकती है वो ला के हाजी साहब को पेश किए जाते हैं। तो हाजी साहब ने आगे से कहा जाओ इसको मस्जिद में डाल दो।
یار ایسا بندہ ملے گا تمہیں, ایسا مرد حر تمہیں ملے گا؟ اور پھر آج ان کا ذکر کیوں ہے؟ یہ ذکر قیامت کے صبح تک نہیں مٹے گا, یہ نہیں مٹے گا. بادشاہوں کے ذکر مٹ گئے, جن کے تخت تھے, تاج تھے, حکومتیں تھیں, ان کے ذکر مٹ گئے. ان کا نام لینے والا کوئی, ان کی اولادوں نے ان کا نام نہیں لیا. آپ لاہور جائیں نا, پنجاب پاکستان لاہور جائیں تو راوی پل آتا ہے. راوی پل کراس کرنے سے پہلے اس طرف ایک مزار ہے, وہ بادشاہ وقت کا مزار ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں آخری بات کر رہا ہوں. بادشاہ وقت کا مزار ہے, جہانگیر بادشاہ تھا, اس کا مزار ہے. اس کے مزار پہ ایک شعر لکھا ہوا, اس کی بیٹی ہے زیب النساء, اس نے اپنے باپ سے مخفی ایک دیوان لکھا تھا, دیوان مخفی کے نام سے. اس میں اس نے ایک شعر لکھا, آج اس کے باپ کی قبر پہ لکھا ہے. اس نے لکھا, بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے. اس نے لکھا تھا کہ ہم وہ غریب لوگ ہیں کہ ہمارے مزاروں پہ نہ کوئی بلبل نغمہ گائے گی, نہ کوئی پھول ڈالے گا, نہ کوئی دعا مانگے گا. یہ اس نے لکھا. یہ کس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے؟ جو بادشاہ وقت ہے, جس کی حکومت ہے, جس کا سکہ ہے. آج بھی آپ ادھر چلے جائیں, جانوروں کی بیٹیں پڑی نظر آتی ہیں, دعا مانگنے والا بندہ کوئی نہیں نظر آتا. لیکن یہ اس کی اولاد تھی, اس کی حکومت تھی, اس کا سکہ تھا, اس کا سارا کچھ تھا. لیکن اس کی قبر پہ لکھا ہے, بھر نثارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے. یہ راوی کے اس پار کی بات ہے. راوی کا پل کراس کرو, بھارتی چوک میں ایک بابا بیٹھا جس کی اپنی اولاد بھی نہیں. ادھر لکھا ہے بھر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے, ادھر لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا. ان کی یادیں کبھی نہیں مٹتی, ان کی یادوں کے دیوے ہمیشہ بلند رہتے ہیں. اللہ اکبر. حاجی عبدالرشید رضوی اس شخصیت کا نام تھا جو میر کارواں تھا, اس شخصیت کا نام تھا جس نے ایک قافلے کو حضور کے در پہ پہنچایا. حاجی عبدالرشید رضوی اس شخصیت کا نام تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی شمع روشن اور منور کی. آج جب پیر کی بیعت کی جاتی ہے تو اس کے خلفاء کہتے ہیں پیر کا ادب یہ ہے, اس کے خلفاء کہتے ہیں شیخ کی بارگاہ میں ایسے آنا, خالی ہاتھ نہ آنا, نذرانہ لے کے آنا. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں عبدالرشید رضوی کو. جب بھی ان کے پاس گیا, میں یہ نہیں کہتا میرا عرصہ اتنا سال تھا, اتنے سال میں ان کے ساتھ رہا. میں اگر یہ کہانی چھیڑوں تو یہاں سارے بیٹھے ہیں جن کا وقت حاجی صاحب کے ساتھ گزرا ہے. ہر ایک اپنے اندر ایک جہاں آباد کیے ہوئے ہیں, ہر ایک کے اندر ایک جہاں آباد ہے حاجی صاحب کی یادوں کا. وقت کافی لگ جائے گا, لیکن میں ان کی بارگاہ میں جب بھی گیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ایسے آنا ہے, انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ کی محبت یہ سکھاتی ہے. انہوں نے کہا حضور کے دین کا کام ایسے کرنا ہے, انہوں نے کہا حضور کی عزت اور ناموس پہ پیر ایسے دینا ہے. اللہ اکبر. راجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سادی سی, اچھا یہاں میں تو بناوٹ سے تقریر کر رہا ہوں نا, میں سوچ رہا ہوں میرے لفظ منہ سے ایسے نکلے جو لوگوں کو مسخر کرے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں مو لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. میرے لفظ ہو سکتا ہے آپ کو مسخر نہ کریں, لیکن حاجی صاحب قبلہ جب سادی سی آواز میں کہتے ہیں او حافظ صاحب جی, وہ سادی سی آواز میں کہتے ہیں او حافظ صاحب کی حال ہے تہاڈا تے کی حال ہے مدرسے دا. یقین کریں مجھے جب بھی کال آئی انہوں نے پہلے پوچھا حافظ صاحب کی حال ہے تہاڈا, تو ساتھ ہی پوچھتے مدرسے دا سناؤ, مسجد دا سناؤ, نمازیاں دا کی حال ہے. تو اتنا انہوں نے, جس مسجد میں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے امامت خطابت کی, وہاں حاجی صاحب کا شروع سے آنا جانا تھا. حاجی رفیق صاحب علیہ رحمت وہاں ہوتے تھے, حاجی صاحب شروع سے آتے. تو جب میں آیا تو وہاں تب بھی آپ جلوہ فراز ہوتے. یقین کریں ان کے ساتھ خلوت میں بھی میں نے تھوڑا وقت گزارا, جلوت میں بھی وقت گزارا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اسٹیج کے صوفی ہوتے ہیں, وہ جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں حضرت صاحب, جس طرح یہ تسبیح پکڑی ہوئی ہے, میں جناب حضرت صاحب, پیر صاحب, میرا امامہ, میری ویس کوٹ, میرا پروٹوکول, میرا جبہ, میری دستار, میرا سارا کچھ, میں آؤں تو لوگ ہٹے بچے, سارا کچھ ہو. لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں تو ان کی زندگی وہ نہیں ہوتی جو لوگوں کے سامنے کی ہوتی ہے.
हाजी साहब अलैहि रहमत वो शख्सियत थे जो जुज वक्ती मुबल्लिग नहीं कुल वक्ती मुबल्लिग थे। वो बज़्म आशिका में बैठते तो फिर भी एक रंग होता, तो जब खलवत में हुजराए छोटे 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 हुजरे में होते तो फिर भी एक रंग होता। यारो आज हाजी अब्दुल रशीद रज़वी अलैहि रहमत की जिंदगी और उनकी हयात तैयबा से हमें सीखने का ये है कि जिस तरह सुथरी जिंदगी वो गुजार, अच्छा ये सुथरी जिंदगी गुजारी ना, तो फिर आप जनाजे में मौजूद थे ना, फाला नुहयियन्नहु हयातन, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह दवाम जिंदगी। तुम इख्तिताम जिंदगी समझते हो कि वो दुनिया से चले गए, ना ना। इकबाल कहते हैं जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारता है सुबह दवाम जिंदगी, वो मरता नहीं, अल्लाह उसको दवाम वाली जिंदगी अता फरमा देता है। वो हाजी साहब अलैहि रहमत। आज मैं और आप इस आस्ताना नूर पे आए हैं, हम अहद करें कि जिस तरह की सुथरी जिंदगी उन्होंने गुजारी हम भी गुजारेंगे। जिस मिशन पे वो गामजन रहे उस मिशन के उस राह के हम भी मुसाफिर रहेंगे। अल्लामा नदीम साहिब, अमदाद साहिब, फौजी साहब तशरीफ फरमाए, उनके अहबाब यहाँ, और यकीन करें चेहरों पे दाढ़ियां नहीं थी, शरों पे इमामे नहीं थे, ये उस मर्द हुर की सोबत थी कि जिसने चेहरों पे दाढ़ियां भी रखवा दी हैं, इमामे भी पहनवा दी हैं। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। मैं नजरिया 1-2 मिनट का लेके आया था, अल्लामा एहसान साहब ने बड़ा जामे माने बयान फरमाया। मैं अल्लामा नदीम साहब को अर्ज करता हूँ कि 2 लम्हे आप भी जो है वो चंद गुजारिशात इरशाद फरमाएं, उसके बाद दुआ। मैं आप